الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 26ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الاحقاف۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور آگے ابتدا کے اندر اس طرح فرمایا: ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہم نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ حق کے ساتھ سے مراد ٹھیک طریقے سے بنایا۔ اس کی صورتیں اللہ رب العزت نے پچھلی صورتوں کے اندر اس کی صورت کو بیان فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے زمین کو بچھونا بنایا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ یہ زمین اپنے پانی کے اوپر ڈگمگائے نہ، اور پھر اس کے اوپر آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا فرمایا۔ تو یہ زمین کا اس طرح سے پھیل جانا، اس کے اوپر میخوں کا لگ جانا، اور اس کے بعد آسمان کا اس کے اوپر بلند ہو جانا، یہ کسی پروردگار عالم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں۔ لہذا اس میں تمہارے لیے غور و فکر کرنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اندر غور کرو اور اپنے رب کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسانوں کو اس بات کی وصیت کی، انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اس حسن سلوک کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اس کی پیدائش پر اس کی ماں نے دوہرے قسم کے تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ ایک تکلیف تو وہ تھی کہ جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت میں یہ بات چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس درد کا احساس کر سکوں جو میری ماں کو ہوا تھا، مجھے اپنے پیٹ میں رکھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا مٹکا لے لو اور اپنے پیٹ پر باندھ دو۔ اس نے باندھنے کی کوشش کی، اس کے بعد حضرت کے پاس آیا: حضرت مجھ سے تو چند گھنٹے نہیں گزارے جا سکے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی وہ تکلیف ہے جو 9 مہینے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں پالتے ہوئے گزاری ہے۔ تو پہلی تکلیف تو وہ تھی کہ جب 9 مہینے ماں نے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ دوسری تکلیف فرمایا ووضعتہ کرہا، جب اس بچے کو جنا، اس کی پیدائش کے وقت پہ جو تکلیف تھی وہ دوسری تکلیف تھی۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ یہ در حقیقت بچے کی ولادت زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو اس وقت پر اس بچے کو باہر نکالتی ہے عافیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اتنے احسانات تمہارے والدین کے تمہارے اوپر ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ والدین کے حقوق اولاد کے اوپر بے تحاشا ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا: حضرت میں نے اپنی والدہ کو پیدل کندھے کے اوپر حج کرایا، یعنی خود پیدل چلا ہوں اور کندھے پر والدہ تھیں، اس طرح میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، جس وقت پر والدہ نے تجھے جنا تھا اس وقت پر جو اس کو تکلیف ہوئی تھی، ان میں سے کسی ایک تکلیف کا شاید تو نے حق ادا کر دیا ہو۔ تو والدین کے اولاد کے اوپر بے تحاشا حقوق ہیں، اولاد کے اوپر والدین کے بے تحاشا حقوق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والد کی رضا رب کی رضا کے اندر ہے، یعنی والد انسان سے ناراض ہے تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہے، اور والد راضی ہے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے انبیاء کی دعا کو ان کی امت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم، جنت تمہارے ماں کے پاؤں کے تلے ہے، قدموں تلے تمہارے ماں کے جنت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا
کہ ماں اگرچہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا کو اللہ رب العزت اولاد کے حق میں کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دعائیں کروائے، امی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ابو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن ایک ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ والدین ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں گے تو ہی دعا قبول ہوگی۔ والد کا دل خوش ہو جائے، والدہ کا دل خوش ہو جائے، یہ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ جو ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کیفیت پر انسان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس دنیا کے اندر مجھے برکتوں والی روزی ملے، رزق کی پریشانی کبھی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ 10 بچے 6 بچے 2 والدین مل کر ان کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر ایک والد کو یا ایک والدہ کو نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ حالانکہ جو معاملہ والدین نے ان اولاد کے ساتھ ان کے بچپن میں کیا تھا، والدین کے بڑھاپے کے اندر بھی اولاد کو وہی معاملہ کرنا پڑتا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تذکرے اس کے اندر بھی اس صورت کے اندر فرمائے، اور قوم نوح کا ذکر خاص طور پہ فرمایا، قوم عاد کا ذکر خاص طور پہ فرمایا۔ اگلی صورت سورہ محمد ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان میں سب سے اہم بات جو ارشاد فرمائی وہ ایمان والوں کو اچھی طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر جذبہ جہاد بیدار نہیں ہے تو تم ایمان والے نہیں ہو بلکہ تم منافق ہو۔ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ جب جہاد کی بات آتی ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہو۔ یہ ایمان والوں کی حالت نہیں ہوتی۔ ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے جہاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل کے اندر شہادت کا شوق اٹھ جاتا ہے، اور وہ اس وقت پہ کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو جذبہ جہاد ہر مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ جہاد دل میں نہیں ہے تو انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ منافقت کی علامت ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت پہ جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ جب ہمیں ہمارے اکابر ہمارے علماء کی طرف سے حکم آئے گا نکلنے کا تو ہم اس وقت پر نکلیں گے۔ اللہ کے راستے کے اندر ہماری جان قبول ہو جائے، اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةٌ، یہ منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی، کوئی نیا حکم آپ کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس صورت کے اندر قتال کا جہاد کا ذکر موجود ہوتا ہے، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، آپ اس وقت پہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں کہ ان کے دل اس وقت پر ان کے چہرے اتنے تاریک ہو جائیں گے گویا کہ ان کے اوپر اس وقت پہ موت لاحق ہو گئی ہے۔ تو جہاں جہاد کا ذکر آیا انسان کا دل بجھ گیا، انسان کا چہرہ کالا پڑ گیا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ کی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے دلوں کے اوپر کوئی تالے لگ چکے ہیں۔ تو جذبہ جہاد کا انسان کے دل کے اندر بیدار ہونا شریعت کا مطالبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے کہ انسان جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کی دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں محبوب کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ تو اگر اللہ رب العزت سے انسان کو محبت ہے تو پھر اللہ کے راستے کے اندر جان کا نچھاور کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگلی سورت سورۃ الفتح،
اس صورت کے اندر ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری کے اندر ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں اور جا کر عمرہ ادا فرما رہے ہیں، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، لہٰذا ہم سب یہاں سے نکلتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، مکہ مکرمہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا، مشرکین کا قبضہ تھا۔ صحابہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی کا خواب ہے تو یہ تو یقیناً سچا ہے، لہٰذا صحابہ نے بھی احرام باندھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ وہاں سے نکلے، اور ان کا ارادہ اس وقت پر احرام باندھ کر عمرہ کرنے کا تھا، جہاد کا ارادہ تو نہیں تھا۔ تو بس اپنے ساتھ حفاظت کے لیے چند تلواریں ساتھ تھیں اور وہاں سے نکل پڑے۔ کوئی جنگی ساز و سامان ساتھ نہ تھا، نہ جنگ کی تیاری کے لیے نکلے تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش مکہ کو پتہ چل گیا۔ قریش مکہ نے یہ بات کہی کہ مسلمان ہمارے پاس آ رہے ہیں اس شہر کے اندر عمرہ کرنے کے لیے، ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے، ہم تو ان کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے حدیبیہ، اس مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خواب تو سچا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے تو آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف نکلتے ہیں، اگر یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اگر یہ رکاوٹ نہیں بنے تو ہم سیدھا جائیں گے، اپنا عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تفصیلی واقعہ مختصر بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور جا کر وہاں پر گفتگو کرو، ان سے بات چیت کرو، اور ان سے بات کرو کہ ہم تو لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم عمرہ ادا کریں گے، 1-2 دن ٹھہریں گے اور اس کے بعد نکل کر دوبارہ مدینہ منورہ آ جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غلط خبر پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا ہے۔ اب جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچائیں گے، ان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت کی، ان سے بیعت لی۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اسی صورت میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تحقیق ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت کے نیچے بیعت لی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرما دی۔ واصابہم فتحا قریبا، اور ایک قریب کی فتح اور ایک قریب کی جو فتح تھی اس کی خوشخبری ان کو سنا دی۔ تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات پر بیعت کر لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ اب مشرکین مکہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ گھبرا گئے کہ مسلمان تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا کہ آپ ذرا جائیں اور جا کر صحیح صورتحال بتائیں۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور وہاں سے ایک اور شخص تھے، ان کا نام تھا سہیل۔ یہ مشرکین مکہ کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مفاہمت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس معاہدے کی بہت ساری شقیں تھیں، چند شقیں ان میں سے یہ تھیں۔ پہلی شق یہ تھی کہ آپ اس سال واپس لوٹ جائیں، احرام کھول لیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیے گا اور اگلے سال عمرہ ادا کر کے چلے جائیے گا، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اب 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تیسری بات کہ جو مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو واپس لوٹائیں گے، اور جو کوئی آپ کے پاس سے بھاگ کر مکہ مکرمہ ہمارے پاس آ جائے گا،
ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، ہم اس کو واپس لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری شرائط بڑی عجیب سی تھیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام شرائط کو قبول کیا اور معاہدے کے اوپر دستخط فرما دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات برداشت نہیں ہو سکی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، عمر ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے قاتل جنت کے اندر نہیں جائیں گے؟ عمر، جو قتال کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ برحق ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہمارے قاتل ہمارے مقتول جنت کے اندر جائیں گے، جب یہ ساری باتیں ہیں تو آپ قتال کیوں نہیں کرتے اور بزدلانہ شرائط کو کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ جب یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، میں اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کہی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تو ہو گئے، مگر دل کے اندر اطمینان نہیں ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی سوال کیا، کیا اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو سچے رسول ہیں۔ کیا اللہ کے رسول جو بات فرماتے ہیں وہ حق نہیں ہوتی؟ وہ حق ہوتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں فرمائی کہ ہمارے مقتولین جنت کے اندر جائیں گے؟ فرمائی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی بزدلانہ طور پہ یہ تمام کے تمام شرائط کو قبول کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر، یہ مجھے بات بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات بولتے ہیں؟ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی، بعینی وہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی۔ فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ عمر، پھر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شرائط اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ واقعی ان شرائط کا مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب ان سے جنگ بندی ہو گئی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف سے بے فکری ہو گئی۔ اگلے چند سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے فکری کے ساتھ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پورے عالم کے اندر مختلف بادشاہوں کو خطوط بھجوائے اور مختلف لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اتنی دعوت دین کی دی کہ 2 سال کے بعد جب فتح مکہ کا موقع تھا، جب یہ عمرے کے لیے جانا تھا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ جب فتح مکہ کا موقع 2 سال کے بعد آیا تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اللہ رب العزت نے ان 2 سالوں کے اندر ایمان والوں کو بہت زیادہ خیریں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو اتارا، اور اس سورت کی ابتدا یہیں سے فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے میرے صحابہ، جس چیز کو آپ شکست سمجھ رہے ہیں یہ تو ایک کھلم کھلا آپ کے لیے فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو ایک واضح فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کیوں عطا فرمائی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی نشانی بتا دے۔ تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فتح تھی جو ایمان والوں کو عطا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایمان والوں کے اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ اشکال تھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا وہ سچا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، انشاءاللہ تم ضرور بالضرور مسجد حرام کے اندر داخل ہوگے، آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے، یعنی انسان عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پر اس طرح پھرواتا ہے، تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اس حال میں کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، جو بات اللہ رب العزت جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی قریب کی فتح ہے۔
تو ایمان والوں کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے، مگر اس خواب میں یہ بات تو نہیں ہے کہ اسی سال نبی علیہ السلام عمرہ فرمائیں گے، یہ تو یہ خواب دیکھا کہ عمرہ ادا فرمائیں گے، اللہ نے اس کے اندر خیر یہ رکھی کہ تم لوگ اگلے سال عمرہ کرو گے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے اگلے سال صحابہ کے ساتھ عمرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اللہ رب العزت تعریف فرماتے ہیں، والذین محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ایمان والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی تعریف ہے، صحابہ کی صفات ہیں۔ پہلی صفت فرمائی اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ جب کسی کافر کی بات آتی ہے، جب کسی ایمان کے دشمن کی بات آتی ہے تو اس وقت پر بڑے سخت ہو جاتے ہیں، مگر جب ایمان والوں کی آپس کی بات آتی ہے تو آپس کے اندر بہت زیادہ نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ ان کے سروں کے اوپر نشان ہیں سجدوں کے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اس کو مانگتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ اور یہ جو نشانیاں 5 ہم نے بیان کی، یہ آج پہلی مرتبہ بیان نہیں کی، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم نے تورات کے اندر بھی بیان فرمائی تھیں۔ صحابہ کی اللہ رب العزت نے اس طرح سے تعریف فرمائی اور اس طرح سے ان کی مدح فرمائی۔ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل اگلی صورت میں آ رہی ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحجرات۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع کی 5 آیتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند آداب کو بیان فرمایا۔ پہلا ادب فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلو۔ ایک بات تو یہ کہ ان سے چلنے کے اندر آگے نہ بڑھو، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کے آگے اپنی بات کو نہ رکھو، اور تیسری بات کہ جب کبھی کوئی نبی علیہ السلام کا قول تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی زبانوں کو خاموش کر لو، اس کے سامنے اپنی رائے کو پیش نہ کرو۔ ایک شخص حدیث سنا رہا ہو اور سامنے والا کہے کہ جی میری رائے اس بارے میں یہ ہے، بھائی تم کون ہوتے ہو اپنی رائے دینے والے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سامنے آ گئی، انسان کو چاہیے کہ اس کے آگے کوئی بات نہ کرے۔ پہلا ادب فرما دیا کہ نبی سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول، اور بات چیت کرنے کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ آج بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے مدینہ منورہ میں معاجہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر یہ آیت اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اس آیت کے اوپر عمل دنیا کے اندر واجب تھا نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی اسی طرح سے یہ حکم لاگو ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی وہاں جائے اس کو چاہیے کہ ادب کو خاطر رکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاجہ شریف کے سامنے اپنی آواز کو نہ بلند کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آواز کو بلند کرو اور تمہارے اعمال کو ہم ضائع کر دے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کا امتحان رکھا ہے، یعنی اگر وہ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے تو ان کے تقوی کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے، اگر وہ اپنی آوازوں کو پس رکھیں گے تو تقوی کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ تو شروع کی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو ذکر فرمایا۔ اگلی 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک واقعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب کو بھیجا کہ آپ فلاں قبیلے میں جائیں اور جا کر وہاں سے زکوٰۃ کے پیسے جمع کریں۔ وہ اس قبیلے کے اندر جب پہنچے تو وہ لوگ کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تلواریں لے کر باہر آ گئے استقبال کرنے کے لیے۔ یہ لڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ ایسی تھا جیسے کوئی دوسرے ملک کا وزیر اعظم ہمارے ملک میں آئے تو ہم اس کے سامنے فوجی پریڈ دکھاتے ہیں، اسلحے کو شو کرتے ہیں۔
تو انہوں نے بھی اس طرح عزت دینے کے لیے اپنا اسلحہ ساتھ لیا اور اپنے شہر کے دروازے پہ آ گئے کہ نبی علیہ السلام کا قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کا اکرام کریں گے۔ انہوں نے جب دیکھا دور سے کہ یہ ساری تلواریں نکال کے میرے پاس آ رہے ہیں، یہ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ میرا قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وہیں سے واپس پہنچ گئے اور نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بڑا غم ہوا کہ میرا قاصد ہے اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا۔ اب جب یہ دونوں گروہ آپس میں بیٹھے تو بات کلیئر ہوئی کہ بھائی بات تو دراصل یہ تھی کہ ہم تو آپ کا استقبال کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے اور تمہیں کوئی خبر دے، فتبینوا، اس خبر کی خوب تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سنی سنائی بات کو لے لو اور اس کو آگے پھیلانا شروع کر دو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کے اندر کوئی بات ایسی کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اس بات کے اوپر بعد میں ندامت اور پشیمانی اختیار کیے ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات آئے، کوئی خبر آئے اور وہ خبر کی تمہیں تحقیق نہ ہو اور تم اس بات کو بغیر کسی تحقیق کے آگے پہنچا دو۔ آج ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ بہت عام ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ پہ کوئی شخص میسج کر دیں، ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پہ نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واقعتاً یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے بات کرنا یہ فاسق شخص کی علامت ہے۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ بات کی تحقیق کرتا ہے، اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ بغیر تحقیق کے انسان کو کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر سے ایک شخص آیا، اس نے کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، آپ نے وہی بات آگے 10 لوگوں میں پھیلا دی، بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعہ تو اس کے مخالف تھا، تو انسان کو پھر خود بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس میں خوب تحقیق کرو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے بہت ہی زیادہ غلط مفہوم اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم نے صحابی کے بارے میں فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ صحابی فاسق تھے۔ اور یہ بات اتنی آگے تک بڑھ گئی کہ ایک صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ بھائی قرآن کریم نے ان کو فاسق کہا ہے، میں صحابہ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ بھائی تم نہیں کر سکتے صحابہ کی وکالت، ہم ساری زندگی انشاءاللہ صحابہ کی وکالت کریں گے، ہماری زندگی صحابہ کی وکالت کرتے ہوئے گزر جائے، اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کوئی اور نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کسی صحابی کو فاسق نہیں فرمایا، بلکہ ایک بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس بغیر کسی تحقیق کے بات کو لا رہا ہے تو اس کا یہ عمل فسق والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اِنَّكَ اِمْرَأً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تو ایسا شخص ہے جس کے اندر جہالت کی باتیں ابھی تک موجود ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جاہل ہو گئے، بلکہ معنی یہ ہے کہ یہ ایک بات تھی، نبی علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرما دی، وہ بات ختم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے صحابی کے بارے میں یہ بات جو اللہ نے فرمائی، معنی یہ تھا کہ تمہارے اندر فسق والی ایک بات موجود ہے، اس کی اوپر تنبیہ فرما دی، صحابی نے اس بارے سے رجوع کر لیا، اللہ رب العزت نے معافی فرما دی۔ اب اس بات کو لے کر یہ بات کرنا کہ جی صحابہ تو فاسق ہیں اور یہ بات تو قرآن کریم سے پتہ چلتی ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، کئی لوگوں کو یہ بات بہت زیادہ غلطی لگتی ہے، وہ یہ کہ جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو صحابہ کے آپس میں مشاجرات نظر آتے ہیں۔ مشاجرات کہتے ہیں صحابہ کے آپس میں اختلافات۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو تاریخ پڑھتے ہیں تو انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ خوب اچھی طرح سے اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ آج باطل انسانوں کو مسلمانوں سے یہ بات چاہتا ہے کہ ان کے دل سے صحابہ کی عظمت نکل جائے۔ صحابہ کی عظمت انسان کے دل سے نکلے تو انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔
تاریخ میں جتنی باتیں لکھی ہیں ان سب کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے، ہم نے صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں پہچاننا، ہم نے صحابہ کو قرآن اور احادیث کے آئینے میں پہچاننا ہے۔ صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں پہچاننا، بلکہ کس کے آئینے میں پہچاننا ہے؟ قرآن اور احادیث کے آئینے میں پہچاننا ہے۔ قرآن اور احادیث کے آئینے میں دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انسان جتنے بھی گناہ کر لے، اگر مثال کے طور پہ ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے معاف کر دیا، فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بات کہنے والے کہ صحابہ کی وکالت میں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر حق نازل فرما دیا۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر باتوں میں اطاعت کرو گے، لَعَنِتُّمْ، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور آگے اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا۔ وَقَرَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے لیے فسق کو، گناہوں کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو جو ہدایت کے اوپر ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں، ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو کوئی میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، اور جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا میرا اس کے ساتھ بغض ہے۔ ہم اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات اپنے دل میں رکھیں گے، یہ بات جان لیں کہ یہ بغض ہم صحابی کے بارے میں صرف نہیں رکھ رہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے لیے نعوذ باللہ بغض ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اے ایمان والوں، جب تم میں سے دو بندوں میں آپس میں کسی کا جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ تم تیسرا ان کے درمیان پڑھو اور ان میں صلح کرا دو۔ دوسری بات فرمائی کہ کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کو اپنے لیے کمتر نہ سمجھے۔ عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں بہتر ہو۔ تو ایک شخص بھی دوسرے کو اپنے سے کمتر اور نچلے درجے کا نہ سمجھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو بے نمازی کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، یہ شخص تو گناہ گار ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ سمجھے کہ مجھ سے خنزیر بھی بہتر ہے۔ اب یہ بات دل کے اندر نہیں لگتی کہ خنزیر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ اگر انسان کی موت ایمان کے اوپر نہ آئی تو خنزیر اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ مر جائے گا تو اس کے بعد اس کے لیے جنت جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور اگر انسان کی موت کلمے کے اوپر آ جائے تو پھر انسان خنزیر سے بہتر ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کو ڈرنا چاہیے اور اپنے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ کتا بھی مجھ سے بہتر ہے، خنزیر بھی مجھ سے بہتر ہے اگر میری موت ایمان کے اوپر نہیں آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کی بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو انسان کے لیے بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی بات کے اوپر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم سامنے والے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کے پاس جا کے کہیں کہ بھئی آپ کے بارے میں فلاں بات میرے پاس تک پہنچی ہے۔ ہم اس کے سامنے جا کر بات نہیں کرتے، اوروں کو اس بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بات کریں گے، اس کے سامنے بات کریں گے۔ جس کی برائی آپ تک پہنچی ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے جا کے گفتگو کرتے، بھئی آپ کی یہ برائی، آپ کے بارے میں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا یہ غلط ہے؟
اگلا حکم فرمایا ولا تجسسوا، تجسس بھی اختیار نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ یعنی غیبت کرنا اس بات سے زیادہ برا ہے کہ انسان اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگر آج تک غیبت ہو گئی ہے، تجسس ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہاری معافی کو قبول فرمائیں گے۔ ایک عام بندے کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور آج شیطان تو اتنا زیادہ انسان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے کہ علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے، اور بدگمانی کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں ہوتی۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک بہت بڑے بزرگ کا نام لیا، بہت بڑے اللہ والے، اور ان کے بارے میں کہا کہ جی وہ شخص صحیح نہیں ہے، اس سے تو مجھے بڑی غلط الفاظ استعمال کیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، ایسی کیا وجہ ہے؟ آگے سے کہنے لگے کہ جی دیکھو مولوی آدمی ہے اور پراڈو کے اندر گھومتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بھائی اگر وہ شخص پراڈو میں گھوم رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اللہ نے اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے، آپ کو اس بات میں کیا تکلیف ہے؟ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کا بظاہر کوئی تحقیقی جواب بھی نہیں ہے، لیکن شیطان نے یہ بات دل کے اندر ڈال دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو زیادہ بدگمانی ہے آپ جائیں ان کے پاس، ان سے پوچھیں کہ جی مولانا صاحب آپ کے پاس جو یہ گاڑی ہے یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ ڈائریکٹ جا کے پوچھ لے بندہ، اور اگر نہیں پوچھ سکتا تو اپنے دل کے اندر استغفار کرے کہ میرے دل کی بگاڑ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بات ذکر کی تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کے بارے میں کی اہانت کرنا، علماء کے بارے میں بدگمانی کرنے والے شخص کو میں نے کبھی اس کی موت کلمے کے اوپر نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے سورہ قاف کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے اور دوزخ کے بارے میں بیان فرمایا۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ میرے جو دوست ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سوتے ہیں، اور جب رات کو تھوڑا سوتے ہیں تو باقی وقت میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت پر اپنے پروردگار سے استغفار کرتے ہیں، اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے معراج کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیلی ذکر کر چکے ہیں۔ سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں وعدہ فرمایا کہ مومنین کو جنت کا وعدہ ہے، اور کافروں کے لیے وعید فرمائی کہ کافروں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اگلی سورہ سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی دلہن، اور دلہن کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنی بے تحاشا نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور ہر آیت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چند نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ سب سے بڑی نعمت کا سب سے پہلے ذکر فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان پروردگار نے تمہیں قرآن کریم سکھایا، یہ اس کا سب سے بڑا انعام تمہارے اوپر ہے۔ اور پھر آگے جنت کے بارے میں مختلف ذکر فرمائے، جہنم کے بارے میں چند باتیں ذکر فرمائیں۔ جنت کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگلی سورہ سورہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا مزید تذکرہ فرمایا اور اپنی توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرے گا، یعنی مغرب کے بعد سے لے کے رات تک کسی بھی وقت پہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کے گھر پہ کبھی فاقہ نازل نہیں فرمائیں گے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور شروع اسی سے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی جو ذات ہے وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے۔ وهو على كل شيء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
آگے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات سے دن کو نکالنے والا اور دن سے رات کو نکالنے والا، یہ پروردگار عالم کی خصوصیت ہے، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پروردگار پر ایمان لے کے آؤ۔ منافقین کے بارے میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کے دن کہیں گی انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والے جب جا رہے ہوں گے تو ان کے ایمان کا نور ہوگا جس سے وہ تیزی سے نکل جائیں گے، اب یہ پیچھے رہ جائیں گے تو ایمان والوں سے کہیں گے ذرا اپنے ایمان کی روشنی تو ہمارے اوپر ڈالو نا، تاکہ ہم بھی اس راستے سے گزر جائیں، اس گھاٹی سے ہم بھی نکل جائیں۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ کبھی اندھیرا ہو اور کسی شخص کے جیب میں موبائل کی ٹارچ ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں ذرا ٹارچ ڈالنا، بالکل ایسے ہی وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ذرا اپنے ایمان کی نور کو ہماری طرف ڈالو تاکہ ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر جاؤ، وہاں پر تمہیں نور ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان میں ایک دروازہ قائم کر دیا جائے گا، باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبل العذاب، اس دروازے کے اندر کی طرف ایمان والے ہوں گے تو اس کے اندر رحمت ہوگی، اور اس دروازے کے باہر کی طرف منافقین ہوں گے تو وہاں پر عذاب ہوگا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور منافقین ایمان والوں کو دیکھ کر حسرت کر رہے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ کیا اللہ نے جو ذکر نازل فرمایا، یہ قرآن کریم نازل فرمایا، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اس قرآن کریم کے ساتھ، اس قرآن کریم کو سننے کے بعد وہ اس قرآن کریم سے اپنے لیے نصیحت کو حاصل کر سکیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ایک مرتبہ کسی گھر پہ ڈکیتی واقعہ کرنے کے لیے گھر کے اندر چھلانگ لگائی، اندر داخل ہو رہے تھے کہ یہ آیت سنی الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد سے، اس قرآن کریم کی وجہ سے ڈر جائیں؟ وما نزل من الحق، جو اللہ نے حق نازل کیا اس حق کو سننے کے بعد کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی باتوں سے رجوع کریں؟ یہ بات سننی تھی، یہ آیت کا سننا تھا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، الٹے پاؤں وہاں سے واپس آئے اور فرمایا اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دل کو بدل دوں۔ اللہ رب العزت نے ان پر رحمت فرمائی، دنیا کی ڈاکوں کی سرداری سے نکال کر ولایت کی دنیا کا ان کو سردار بنا دیا۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم قرآن کریم کو ابتدا سے لے کے تقریباً انتہا تک سن چکے ہیں، قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے اس کو بھی تقریباً انتہا تک سن چکے ہیں، کیا اس میں کوئی ایک آیت ایسی ہے جس نے ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیا ہو؟ اگر نہیں بدلا تو ہم غور کریں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ تاکہ قیامت کے دن تمہارا اکرام کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔